ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے، جو عمران خان کی حکومت کے بعد سے جس نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، وہ اپنی موجودگی ظاہر کر رہا ہے، اور اس کی جو مختلف شکلیں ہیں، اس کی جو مختلف جہتیں ہیں، وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہوا کہ وزارت دفاع نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ وہ اپنا 4 اپریل کا جو پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے حکم تھا وہ واپس لے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، جو سیکورٹی فورسز ہیں جو انگیج ہیں، وہ اس وقت یوں نہیں ہو سکتا کہ وہ پنجاب میں الیکشن کے لیے دستیاب ہوں، اور اس کے بعد وفاق میں جو آئندہ اور دیگر جو صوبوں میں الیکشن ہوں گے اس کے لیے ایک بار پھر دستیاب ہو۔ یہ اطلاعات قومی میڈیا میں آئی ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا میں بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہے کہ کس طرح ہمارے ایک جو قومی ادارے ہیں، جو کہ ماہ ناز ہماری جو خفیہ ایجنسی ہے، اس کے سربراہان سپریم کورٹ سے ملے ہیں، اور دیگر بھی ان کے ساتھ جو انٹیلیجنس آفیشل تھے، انہوں نے چیف جسٹس اور ان کے 2 جو ساتھی جج صاحبان ہیں ان کو بریف کیا ہے کہ کون سے وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ انتخابات میں سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور کچھ جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کامیاب ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ آمنے سامنے آ جائیں، یا اس میں سپریم کورٹ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 3 فریق ہیں یہ نمایاں ہو کر سامنے آ جائے، اور جو پی ڈی ایم ہے وہ یہ ایکسکیوز کرتی نظر آئے کہ وہ اس تمام معاملے سے لا تعلق ہے، یا اس نے جو بھی اقدامات اب تک اٹھائے ہیں وہ دباؤ میں اٹھائے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے پاس معاملہ پھر پہنچ چکا ہے۔ اب یہ تمام جو نظریں ہیں وہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے جو 2 ساتھی جج صاحبان ہیں ان پر ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ جیسے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق حکم دیا ہے، اور آئین کے مطابق 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف یہ پلی بھی لے رہی ہے کہ جو نگران حکومتیں ہیں جیسے خیبر پختونخوا میں، بالخصوص جو پنجاب کی نگران حکومت ہے، اس کی مدت پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اس حکومت کو برخاست کیا جائے اور ایک کوئی دوسرا سیٹ اپ یہاں پر لایا جائے۔ عمران خان صاحب وہ بھی اس زمین میں بدستور متحرک ہیں، اور انہوں نے جو عدالتوں سے استدعا کی ہے کہ جو زمان پارک میں عید کی چھٹیوں میں ایک بڑا جو پولیس کا جو آپریشن ہے ہونے جا رہا ہے، ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، مگر جو لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے جو آپریشن ہے پولیس حکام کو اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ یہ آپریشن نہیں کریں گے عید کی چھٹیوں کے دوران۔ ناظرین، دوسری طرف جو ڈیولپمنٹس یہ بھی ہوئی ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے اس میں ہمیں اختلافات کی خبریں نمایاں ہو رہی ہیں، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الگ نیریٹو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انتخابات کے حوالے سے یا گفت و شنید کے حوالے سے حق میں ہے، اور وہ یہ برملا طور پر کہہ رہی ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ اس کی جو تصدیق ہے یا اس کے جو موقف کی تائید ہے وہ ہمیں ایم کیو ایم اور دیگر جو بلوچستان کے تعلق رکھنے والی جماعتیں ہیں وہ بھی ہمیں کرتی نظر آ رہی ہیں، مگر دوسری طرف جو نون لیگ کا موقف ہے اور جو جے یو ایف اے کا موقف ہے کہ عمران خان کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی جو اطلاعات جب سامنے آئی ہیں تو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم جو اورنگزیب ہیں انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور اتحادی جو ہے وہ اپنے موقف پر قائم ہے اور ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کی طرح شہباز شریف صاحب بھی نااہل ہو سکتے ہیں۔ اب تمام جو نظریں ہیں وہ یقیناً سپریم کورٹ کی جانب ہیں۔ یہ جو وزارت دفاع کا جو نیریٹو ہے، جو ان کا موقف ہے، کیا سپریم کورٹ اس پر مہر تصدیق ثبت کرے گی یا کہ اس کے حوالے سے اپنا جو موقف ہے پیش کرے گی؟ اب تک آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس اور جو 2 ساتھی جج صاحبان ہیں وہ اس بات پر بدستور قائم ہے کہ جو آئین کے مطابق جو عمل درآمد ہے وہ کروا کے رہیں گے، اور اس حوالے سے وہ کسی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ مگر یہ جو تازہ ترین جو پیش رفت ہوئی ہے جس میں ہمارے ایک معتبر ادارے کے سربراہان اور دیگر جو ہائی آفیشلز ہیں، انٹیلیجنس ہائی آفیشلز، انہوں نے جو اپنا موقف دیا کم بیش کے اطلاعات کے مطابق 2.5 گھنٹے تک جو انہوں نے بریف کیا ہے کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یقیناً یہ آئندہ چند روز میں اس حوالے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ اپنا رد عمل اس حوالے سے دے دیں گے۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے اس کا، اور جو ہم اس پلیٹ فارم سے بارہا جس کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اگر ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی انا
اور کچھ لوگوں کی ضد ہٹ درمی یا ان کے مفادات اگر اس میں ہے کہ الیکشن ہو یا الیکشن نہ ہو، تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ کون بھگت رہا ہے؟ وہ پاکستان کا عام آدمی بھگت رہا ہے۔ اور پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ یقیناً اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ آپ کے سامنے ہے، مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ رمضان مبارک میں حتیٰ کہ جو اشیاء خورد و نوش اور پھلوں کے جو دام ہیں وہ بھی عام آدمی کیا، جو مڈل کلاس کے جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کی رینج سے بھی باہر ہو گئے۔ غرض ایک غیر یقینی صورتحال ہے جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، مگر ہمارے ہاں جو ذمہ داران ہیں ان کی جانب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے۔ نظیر کسی بھی ریاست کے جو عوام ہیں اور حکومت کے درمیان جو تعلقات ہے، جو ارباب اختیار کے درمیان جو تعلقات ہے وہ یقیناً مستحکم ہونے چاہیے، ان میں اعتماد کا رشتہ ہونا چاہیے۔ عام آدمی کو یہ لگے کہ جو اس کے سروں پر جو لوگ ذمہ داران ہیں وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ اس کا خیال کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یقیناً انارکی بڑھے گی، اور پاکستان میں کچھ اس قسم کی صورتحال ہے جس میں جو ہمیں مایوسی زیادہ نظر آتی ہے اور امید کم نظر آتی ہے۔ اب آنے والے چند دن یقیناً صورتحال واضح کریں گے، اور یہ کہنا یقیناً درست ہوگا کہ اب معاملات فائنل راؤنڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو بھی کنفیڈریشن ہوگی، جو بھی لڑائی، جس کی بھی لڑائی جاری ہے، وہ یقیناً اب یہ فیصلہ کن لمحات ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ عید سے قبل یا عید کے فوراً بعد ہی صورتحال کلیئر ہوتی آپ کو نظر آئے گی کہ اس ملک میں انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اگر انتخابات کوئی کروائے گا، اگر یہ کروانا چاہتا ہے تو اس کی ضمانت کون دے گا؟ اور سیاستدانوں کے درمیان جو آپس کی لڑائی ہے اس کا نتیجہ کس طور پر نکلنے والا ہے؟ بظاہر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب جو موجودہ جو ڈرامہ چل رہا ہے یا موجودہ جو فلم چل رہی ہے اس وقت ہمارے یہاں جو قومی منظرنامے پر، اس کے ختم ہونے میں شاید اب زیادہ دن یا زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔